بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے اور زندگی کے تمام معاملات میں آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض اسلام کی دعوت دینا، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی بھیج کر مجھے بلوایا، اور جب میں حاضر خدمت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جریر، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ایک چادر ڈال دی اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عمدہ اخلاق والا بہترین آدمی آ جائے تو تم اس کا اکرام کرو، اور جیسے میں نے جریر کا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جریر، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو کچھ بھلا یا برا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتی تو مسکرا دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو یہ ہدایت دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دے دی جائے۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر تم ان کے عمدہ مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ حضرت حوشب ذی ظلیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ وہاں جا کر عبد شر نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ ہیں۔ عبد شر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ اگر وہ حق ہوگا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور انسانوں کے خون کی حفاظت کرو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ عبد شر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں اچھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائے تاکہ میں اسلام لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد شر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم عبد خیر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا۔ حوشب ذی ظلیم کے خط کا جواب لکھ کر ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا، جس پر حوشب ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا خوش آمدید ہو قوم کو، چونکہ تم خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو، اس وجہ سے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے نہ آخرت میں پشیمانی۔ اس وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کفار مضر کا مشہور جنگجو قبیلہ پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کی مختصر اور موٹی موٹی باتیں بتا دیں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو ہمارے قبیلہ کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 4 باتیں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور پانچویں بات یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرو، اور جن 4 چیزوں سے روکتا ہوں وہ کدو کے تنبے اور درخت کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن اور روغنی مرتبان اور رال لگائے ہوئے برتن ہیں۔ یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب اور بند بنائی جاتی ہے۔ طیالسی نے بھی اسی طرح روایت ذکر کی ہے جس میں کچھ مضامین زیادہ ہیں، اور آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دو۔ حضرت علقمہ بن الحارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ میری قوم کے مزید 6 آدمی بھی تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری گفتگو پسند آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 15 خصلتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہیں۔ 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور اب تک ہم ان پر باقی ہیں۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منع کریں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا تم نے ان کو حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر پر ایمان لائیں کہ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا میرے قاصدوں نے حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز قائم کریں، فرض زکوٰۃ ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اگر ہم سفر کی طاقت رکھیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر کرنا، اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا، اللہ کی قضاء تقدیر پر راضی رہنا، اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقہ والے ہیں۔ ان عمدہ اور بہترین خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے، یعنی ان کی یہ تمام خصلتیں نبیوں والی ہیں، اور ہمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں پوری کر دیں۔
جو تم نے کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ رکھو، یعنی ضرورت سے زیادہ بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو، اور جس مکان میں رہنا نہیں اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ، اور جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل چل دو گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور جس اللہ کے پاس تم نے جانا ہے اس کے پاس جمع ہونا ہے، اس سے تم ڈرو، اور جس دار آخرت کو تم نے جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ حضرت سوید بن الحارث رضی اللہ عنہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے کہ حضرت سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انداز گفتگو اور انداز نشست و برخاست اور لباس پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مومن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کرانے لگے اور فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہاری اس قول ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 خصلتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جہالت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار سمجھے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، لات و عزا کا انکار کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ملکوں کے بادشاہوں وغیرہ کے پاس اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خط دے کر بھیجنا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ عز و جل کی طرف اور اسلام میں داخلہ کی طرف دعوت دی۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔